السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج بتاریخ 9 شوال 1441 ہجری مطابق 1 جون سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ رب العالمین کا میں شکر گزار ہوں جس نے یہ وقت ہمیں عطا کیا ہے، اور اس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جو لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں اس کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے سننے کو، دیکھنے کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے، اور اس کے لیے میں نے امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کا انتخاب کیا ہے، اور اسی ایک کتاب سے جہاں پہ انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے کتاب و ادب الطعام، یعنی کھانے پینے کے آداب، تو اسی سے میں نے کچھ باتیں کل بیان کی تھیں، اور آج اس کی دوسری قسط یا دوسرا پارٹ ہے انشاءاللہ۔ تو آج سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کا ذکر کیا ہے اس میں، وہ ہے کھانے کے عیب نہ نکالنے اور کھانے کی تعریف کرنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ باب لا یعیب الطعام و استحباب مدحہ، یعنی کھانے میں عیب نہ نکالا جائے اور کھانے کی تعریف کی جائے۔ جو بھی کھانا آپ کو میسر ہو، ہے نا، اس میں عیب نہ نکالیں بلکہ اس کی تعریف کریں، اور اس کو انہوں نے مستحب کہا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ حدیث جو انہوں نے ذکر کیا اس باب میں، پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر وہ کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے، اور اگر ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ یہ کون ہے میرے دوستو؟ ہمارے نبی امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا یہ طریقہ تھا۔ کبھی آپ کھانے میں، کسی بھی کھانے میں آپ نے عیب نہیں نکالا، پسند آیا تو کھا لیا، نہیں پسند ہوا تو اسے چھوڑ دیا۔ اس میں میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا بیان ہے، جس میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہے، ایک اچھا بہترین کیا ہے، اسوہ اور نمونہ ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، قرآن نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی بلندی پہ فائز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا اونچا اخلاق تھا ہمارے آقا، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کا طرز عمل اس کے برعکس ہے، یعنی اس کا الٹا ہے۔ ہم کھانوں کے ذائقے میں ذرا سی کمی بیشی پر آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، انہوں نے نا، تھوڑا سا کچھ فرق ہو گیا، کہیں نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کچھ کم ہو گیا، یا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو پتہ چلا کہ آسمان سر پہ اٹھ گیا، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور بیویوں کو الٹا سیدھا بولنا، تم نے کیسا کھانا بنایا، برباد کر دیا، اتنا مہنگا گوشت لایا تھا، یہ چیز اتنی مہنگی تھی، سب بیکار ہو گیا۔ ارے بھئی ہاتھ ہے، وہ بھی تو انسان ہے، ہو سکتا ہے کوئی مشین کا ڈھالا ہوا کوئی سانچا تو ہے نہیں کہ اس میں اتنا ڈال دو تیار ہو کے نکل جائے گا، ہے نا، بناتا ہے آدمی، ہے نا۔ یہاں تو پردیس میں سب کو پتہ ہے، کبھی ہم لوگ یہاں کھاتے پکاتے ہیں تو ہم سے بھی کبھی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں،
تو معمولی معمولی چیزوں پر مطلب یہ نہیں ہے آپ یہ چیزیں اتنی طول پکڑ لیتی ہیں کبھی میاں بیوی کے درمیان خاص طور سے کہ نتیجہ بڑا بھیانک ہو جاتا ہے، گالی گلوچ مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے، برتن پھینک دو، اس کو توڑ دو، یہ کر دو۔ صبر کرو بھائی، ٹھیک ہے ہوتا ہے کبھی، ہے نا، اگر کچھ ایسی کمی ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھو، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سمجھ رہے ہیں نا، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ تو آج یہ اس کے برعکس یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں، تو ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فالو کریں، اچھی طرح سے کریں، اور ان چیزوں کو سیکھ کر اپنی زندگی میں لائیں۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب نکالا، کیا مطلب ہے کہ کبھی کھانا خراب نہیں رہتا ہوگا؟ کبھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہوئی نہیں آپ کو پسند آیا، آپ نہیں کھائے، پسند آیا تو آپ نے کھا لیا، نہیں کہا کہ بڑا خراب ہے بڑا برا ہے۔ یہ وجہ سے آج کل بہت سے لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں، کہیں اگر کوئی دعوت لے لے بیچارہ بڑے اخلاص سے لے رہا ہے، دعوت لے لیا، کھانا لا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، کبھی کسی کو کوئی چیز نہیں اچھی لگ سکتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہے۔ تو بہت سارے لوگ وہیں شروع کر دیتے ہیں، یار یہ تو اچھا نہیں بنا ہے، یہ تو گوشت ویسا ہو گیا، یہ مچھلی نہیں ٹھیک لگ رہی ہے۔ ارے بابا کھا لو، نہیں کھا رہے ہو تو چھوڑ دو اس کو، کیوں عیب نکال رہے ہو ساری چیزوں میں؟ تو یہ ہماری عادتیں ہیں، یہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، سن رہے ہیں نا۔ تو میرے دوستو، اس طرح سے جو ہے ہمیں کیا ہے اس چیز کو بہت بڑا نہیں بنانا چاہیے، خاص طور سے اپنے گھروں میں، ہے نا، کہ اس معمولی چیز کو لے کر کے نمک کم ہو گیا، نمک زیادہ ہو گیا، کہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگی، نہیں اچھی بنی، ہے نا، تو اب اس کو ہم بہت بڑا بنا دیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اور ہم کاش کہ ہم جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا سکیں، آپ کے طریقے کو اپنا لیتے، بڑی اچھی ہماری زندگی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو آج ہماری زندگی میں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ دوسری روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا، سمجھے نا، سأل اہلہ الودم جو ہے، سمجھے نا، فقالوا ما عندنا الا خل، آپ نے سالن مانگا تو انہوں نے کہا، آپ کے گھر والوں نے کہا ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سرکہ مشہور ہے جو آپ جانتے ہیں اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، نعم العدم والخل، نعم العدم والخل، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سرکے سے کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور تواضع کا پتہ چلتا ہے اس سے۔ سالن آپ نے مانگا نہیں ملا سوائے سرکے کے، آپ سرکہ سے کھا رہے ہیں جو بھی رہا ہو، روٹی وغیرہ، اور آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا سرکہ تو اچھا سالن ہے، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، سمجھ رہے ہیں نا، کا پتہ چلتا ہے اس سے، جو کھانے پینے کے معاملے میں ہمیشہ آپ نے جو ہے اختیار کیے رکھا اس چیز کو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، پوشاک، آپ نے سہانہ ٹھاٹ باٹ سے گریز کیا، بہت بڑا مقام آپ کا، لیکن کبھی جو ہے شاہانہ انداز اور اس طرح سے آپ وہ زندگی گزاریں لباس میں، ایسا کبھی نہیں کیا آپ نے جو ہے۔ اسی طرح خوراک میں بھی، کھانے پینے میں بھی آپ نے تکلفات سے اجتناب کیا، جو بھی سامنے میسر آ جاتا اس سے آپ گزارا کر لیتے تھے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اگر مان لیجئے گھر میں آپ کے کوئی اچھی چیز نہ ملے، کسی وقت آپ کو بھوک لگی ہے، مثال کے طور پر، چلیے کوئی اچھا سالن کوئی چیز نہیں ہے، چلیے کہیں دال روٹی پڑی ہے، کھا لیجیے آپ اس کو، اللہ کی نعمت ہے نا، اور اس کی تعریف کیجیے کہ الحمدللہ بہت اچھی چیز مجھے مل گئی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے تواضع، اور یہ چیز جو ہے ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ نہیں کہ اگر کہیں دال روٹی ہے، اگر دال چاول ہے اس پہ سبزی نہیں ہے تو اب جاؤ چولہا چکی توڑو پھوڑو، برتن پٹکو اور بیوی کو گالی دو، کیا ہوا کیا کھائیں؟ بالکل نہیں۔ آپ مسلمان ہو، آپ کے پاس ایک اصول ہے، زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے، اس کے مطابق چلنا ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے آپ رکھو، کتنی سادگی سے آپ نے کھانے پینے میں آپ نے تواضع اور سادگی کو اختیار کیا۔ اللہ جو دے دے میرے دوستوں، میں کہتا ہوں جو ہماری زبان میں بولتے ہیں چٹنی روٹی، وہ بھی مل جائے وقت پہ تو اللہ بہت بڑی نعمت ہے وہ۔ آج لوگ بھوکوں پیاسوں مر رہے ہیں۔ آج دیکھیے آپ بہت سارے ملکوں کی حالت ہے لاک ڈاؤن میں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بیچارے کیا کیا کھانے پہ مجبور ہیں وہ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اس روٹی اور چٹنی یا معمولی کھانے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ان سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ جو آدمی خوشحال ہوتا ہے نا، جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، وہ محتاجگی اور فقیری یا اس طرح سے ایسی چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتا وہ۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں کہنے کا میرے مقصد یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، جو مل جائے اس کو کھانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طریقہ میرے دوستو ہمارے لیے اسوہ ہے، ایک مثال ہے یہ۔ تو حدیث میں جو ادم آیا ہے، ادم یہاں پہ یہ ادام کی جمع ہے، ادم اس کے معنی سالن کے ہیں۔ یہاں آپ جانتے ہیں، آپ ہوٹلوں میں جائیں تو بولیں گے جی ادام بولتے ہیں نا عربی میں۔ ادام کیا ہے؟ وہ دیتا ہے آپ کو سالن لا کے دیتا ہے، وہ چاہے وہ خضروات ہوں، سبزی وغیرہ ہوں، یا اس طرح جو بھی میسر ہوتا ہے، تو سالن اس کے معنی سالن کے ہیں جو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ بھی روٹی کھائی جا سکے وہ ادام ہوتا ہے، چاہے وہ دال ہی ہو، چاہے وہ سبزی ہو یا گوشت ہو یا جو بھی ہو، سمجھ رہے ہیں نا، جس سے آدمی روٹی کھا لے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے اس سلسلے میں کھانے پینے کے آداب سے، تو یہ چیز جو تھی ابھی جو میں نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ کھانے میں ہمیں عیب نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ کھانے کی تعریف کرنا چاہیے، اور امام نووی نے کہا کہ یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی روزے سے ہے اور اس کے سامنے کھانا آ جائے یا اس کو کوئی کھانے کے لیے بلائے تو کیا کرے وہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے، اذا دعی احدکم فلیجب، تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کرے۔ اگر وہ روزہ دار ہو تو دعوت کرنے والے کے حق میں دعا کرے، اور اگر روزے سے نہ ہو یعنی نفلی روزہ ہو اور اسے توڑ لے تو دعوت کھا لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ نفلی روزہ جو ہے یہ شرعاً اسے توڑنے کی اجازت ہے اور اس کی قضا نہیں ہے۔ ایک آدمی نفلی روزہ رکھ رہا ہے، اس کے دل میں آیا چلو یار بھوک لگ گئی، پیاس، یا کوئی اور وجہ سے وہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ وہ رمضان کے روزے کی طرح نہیں ہے کہ اس کو قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ زائد ایک عبادت ہے جو فرض نہیں ہے، وہ آدمی ثواب کے لیے کر رہا ہے، تو اگر اس کو توڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ہے نا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس لیے دعوت ملنے پر، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا، روزہ توڑ کر بھی دعوت کھا لینا جائز ہے اگر وہ نفلی روزہ ہے اس کا۔ لیکن اگر کوئی روزہ توڑنا پسند نہ کرے، اسے دعوت دی جائے، اصل آپ کا دوست کوئی بریانی پکایا ہے، بھائی ابھی شوال کے روزے چل رہے ہیں، یا ویسے آپ نے نفلی روزہ رکھا سوموار جمعرات وغیرہ جو بھی، اور وہ کہہ رہا ہے یار آپ کھا لو کچھ جو ہے، تو کھا لیجیے، اگر آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ بلا رہا ہے خلوص سے، اور اگر آپ روزہ توڑنا نہیں پسند کرتے تو دعوت دینے والے کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ یہ طریقہ ہے، سمجھ نا؟ ہاں، تو لیکن جیسا کہ اس حدیث کی فائدے میں شرح میں حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے لکھا ہے، ایسی دعوتیں قبول کرنے سے انکار کر دیا جانا چاہیے، انکار کرنا چاہیے جس میں اسراف ہو، فضول خرچیاں ہوتی ہوں، بیہودہ غیر شرعی ہیں رسم و رواج اور اللہ کی نافرمانیوں کا اعلانیہ ارتکاب کیا جاتا ہو، ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیں جیسے شادی بیاہ، مگنی، ولیمہ، سالگرہ کی تقریبات وغیرہ، ان کا بائیکاٹ کرنا لکھتے ہیں نہایت ضروری ہے، ورنہ شریک ہونے والا بھی گنہگار ہوگا۔ کیوں کہ اس میں غیر شرعی چیزیں ہو رہی ہیں، اسراف ہے۔ جہاں آپ کا کھانے کے سالن میں اور آئٹم میں 2 چیزوں سے وہ چیز ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لوگ 10 15 قسم کی پکوان وہاں رکھ رہے ہیں، اسراف ہے۔ ڈی جے بج رہا ہے، گانا چل رہا ہے، بے پردگی ہے، اختلاط ہے مرد و عورت کا، سب اسی میں گھل مل کے ایک ٹیبل پہ مرد بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، جوان لڑکے بوڑھے سب کھا رہے ہیں، یہ سب غیر شرعی رسم و رواج ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس لیے ایسی دعوتوں سے اگر ایسی دعوتیں ملیں تو عام بات ہے یہ کہ ایسی دعوتوں کا جو ہے بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی اعلانیہ طور پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
اللہ کے احکام سے بغاوت کی جا رہی ہے، تو ایسی دعوتوں میں نہیں شریک ہونا چاہیے۔ اگر ہم شریک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہم ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے کیا ہے وہ آدمی بھی گنہگار ہوگا جو ہے۔ تو یہاں پتہ یہ چلا، ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھے ہوئے ہے، اسے دعوت دی جائے تو اسے اختیار ہے، یا تو وہ روزہ توڑ کر دعوت کو کھا لے، وہ دعوت قبول کر لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے، یہ عام حکم ہے آپ کا، ہے نا۔ جب بھی آپ کو کوئی دعوت دے، آپ کا دوست احباب رشتہ دار کوئی بھی، کہ آج ہمارے ہاں آپ کی دعوت، تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، آپ بیمار ہیں یا آپ کھانے میں پریشانی یا کوئی چیز ہے نا ایسا مسئلہ، تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دوست کی تعلیم ہے میرے دوست۔ تو آپ نے کہا فل یجب، تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کرے۔ لیکن اگر آپ نفلی روزے سے ہیں تو یا تو آپ روزہ توڑ کے وہ دعوت کھا لیں، اور اگر آپ روزہ نہیں توڑتے ہیں تو آپ اس دعوت دینے والے کے حق میں جو ہے کیا ہے دعائے خیر کریں، خیر و برکت کی دعا کریں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کھانے پینے کے تعلق سے۔ تیسری بات جو آج کے درس میں، کہ کسی شخص کو اگر کھانے کی دعوت دی جائے، امام نووی فرماتے ہیں باب ما یقولہ من دعی الی طعام فتبعہ غیرہ، اور یہ چیز ہو رہی ہے آج کل، بہت زیادہ ہوتی ہے ہماری زندگی میں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یعنی کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی لگ جائے، ٹھیک ہے نا بھائی، ایک دوست ہے آپ کا، مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں ہیں، کوئی دوست ہمارا آ گیا، ہم اکیلے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، ہم کو ہی کھانا بنانا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے، کسی دوست نے ہماری دعوت کر دی، اب وہ آدمی میرے گھر میں میرے پاس آیا مجھ سے ملنے کے لیے، تو اب کیا کریں گے؟ آپ اس کو بھی لے جائیں گے ساتھ میں کھلانے کے لیے، کہ کیا بڑا مسئلہ ہوتا ہے؟ یا ویسے بھی اگر کوئی آدمی کسی کہیں دعوت ہو، وہ جا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی اور چلے، یار ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ دعا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ لہ خامس خمسۃ، سنے نا، جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، دعوت دی جو اس نے تیار کیا تھا، آپ جو ہے پانچویں تھے، یعنی مدعوین میں آپ کے علاوہ 4 آدمی اور تھے، اس نے 5 آدمی کو دعوت کر رکھی تھی، جن میں 4 اور لوگ تھے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ایک 6واں آدمی اور شامل ہو گیا، فتبعہم رجل، پس ان کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک جماعت جا رہی تھی کھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور 4 آدمی اور ہیں، ایک 6واں آدمی بھی اس گروپ میں اس جماعت میں شامل ہو گیا، ان کے ساتھ ایک 6واں آدمی اور شامل ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت دینے والے کے دروازے پر پہنچے، فلما بلغ الباب قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا تبعنا، تو جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے ہمارے ساتھ آ گیا ہے، ایک زائد آدمی، 6واں آدمی جس کی دعوت نے ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو، اور اگر چاہو تو واپس چلا جائے۔ تو اس نے کہا جس نے دعوت لی تھی، نہیں یا رسول اللہ، بلکہ میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کو ہم طفیلی بولتے ہیں، یعنی بغیر دعوت کے اس طرح طفیلی بن کر دعوت میں شریک ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ بھئی یہ 4 لوگ کہیں جا رہے ہیں دعوت کھانے، تو کہ یار میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ جا رہا ہے تو ضروری یہ ہے کہ جس نے دعوت لی ہے اس سے اجازت لے لی جائے۔ جن لوگوں کو دعوت ہوئی ہے، مان لیجیے ہمارے ساتھ میں جا رہا ہوں، 2-4 لوگ ہیں، کوئی اور آ گیا، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس سے فون کروں یا جیسے بھی میں اس سے اجازت لے لوں کہ بھائی اس کی گنجائش ہے، ایک آدمی اور ہم لوگوں کے ساتھ میں آ گیا ہے، وہ بھی کھانا کھائے گا آپ ہمارے ساتھ میں، تو اگر گنجائش ہو تو میں اس کو لاؤں، نہیں تو نہ لاؤں جو ہے نا۔ تو اگر وہ اجازت دے رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے لے آئیے اس کو، کوئی حرج نہیں ہے نا، اور اگر نہیں اجازت دیتا ہے تو نہیں لے جانا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو ہے اجازت طلب فرمائی تھی۔ کتنی بہترین تعلیم، کتنا بہترین طریقہ میرے دوستو اسلام میں موجود ہے
ایک ایک چیز کو ہمیں سکھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، ارے کہیں دعوت کسی کی ہے تو بہت ہو رہا ہے ایسا، کوئی جا رہا ہے، گاڑی گھوڑا ہے، بائک ہے، اور 2-4 لوگ بیٹھ لی، دعوت ہے 5 کی، ایکسٹرا 3 اور پہنچ گئے۔ بھائی اس انتظام کرنے والے کے گھر میں انتظام ہے کہ نہیں ہے اس کو تو نہیں پتا ہے، کھانے والوں کو تو نہیں معلوم کتنا انتظام کیا بیچارہ، ہو سکتا ہے اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ 5 لوگوں کے لیے کھانا بنایا، 3 2 1 اور اگر ایکسٹرا ہو جائیں تو اس کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ تاہم اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے، کوئی ایسا کہ کوئی آدمی ہے نا، اور اس کے ساتھ کوئی اور جا رہا ہے، تو دعوت والے کے ہاں جس نے دعوت کر رکھی ہے اس سے پوچھنا جو ہے میرے دوستو ضروری ہے، اس سے اجازت لی جائے، اور اگر اجازت دے رہا ہے تو لے جائیں، نہیں تو نہ لے جائیں۔ لیکن عام طور سے جو آدمی جو ہے آج دیکھیں کہ انکار نہیں کرتا، ہو جیسے بھی وہ ایڈجسٹ کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی، کیسے انکار کرے گا وہ؟ اخلاقی طور پر لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے دل میں وہ تھوڑا ناگواری محسوس کرے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ انکار تو نہیں کرے گا۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے یہ جیسا کہ اس کے لکھا ہے شیخ صاحب نے، اس میں صلاح الدین یوسف صاحب نے، کہ شرکت کرنا ایسی جگہ طفیلی بن کر کے یہ غیر اخلاقی چیز ہے، ہماری اخلاق جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے جو ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، چونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ مختصر درس ہو، اور اس طرح 15 سے 20 منٹ کا تو وقت ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے کل اور باتیں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں آج کے درس سے 3 باتیں معلوم ہوئی، میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، کھانے کی تعریف کرنی چاہیے الحمدللہ۔ اور ایک چیز میں بتاؤں یہاں، دیکھیے ذہن میں بات آ گئی، اگر آپ کی بیوی نے کوئی کھانا بنایا اگرچہ وہ خراب ہی ہو، آپ اس کی تعریف کر دو، کتنی خوش ہوگی وہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے دل میں ایک اور چاہت بڑھے گی، اس کی ایک محبت بڑھے گی، گھر کا ماحول بڑا اچھا ہوگا۔ کبھی مت کہو کہ یار تم نے کھانا خراب بنایا ہے، سمجھ گئے نا؟ نہیں عیب نکالنا چاہیے۔ اس بات کو آپ کسی اور انداز سے کہہ سکتے ہیں، جب آپ کبھی بات ووت کریں تو وہ اپنے طریقے سے آپ اس چیز کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ یار اگر یہ چیز ایسی تھوڑی ہو گئی ہوتی تو یہ چیز بڑی اچھی ہو جاتی، مطلب ہے اس پہ محسوس نہ ہو کہ آپ نے عیب نکالا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک مفاہمت کی بات میں کر رہا ہوں، تو بہرحال اس میں اس تعریف ہی کرنی چاہیے۔ اور حقیقت ہے میرے دوستوں کی بیویوں کے احسانات بہت ہیں، ہے نا؟ وہ کھانا پکانا بنانا، آج جو پردیس میں ہے برتن جب مانجنا پڑتا ہے اور کھانا پڑتا ہے، آپ دیکھیے بنانا کتنی مصیبت ہوتی ہے، وہ گھر کا سارا کام، کھانا پینا، بنانا کھلانا، اور ہمارے ملکوں میں تو فریج کا کھانا چلتا نہیں، ناشتہ بنانا، دوپہر کا کھانا بنانا، شام کا بنانا، سب تازہ کھلاتی ہے آپ کو۔ تو اس لیے اس کی رعایت کریں، آپ گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں، عیب نہ نکالیں کھانے میں، اس کی تعریف کریں۔ دوسری بات کہ اگر کوئی نفلی روزے سے ہے، اسے دعوت دی جائے تو اپنے روزے کو توڑ سکتا ہے، کھا سکتا ہے دعوت، اور اگر نہ توڑے تو اس کو دعا دے، اور اگر دعوت دی جائے، دعوت کوئی لے تو ہمیں دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو معلوم ہوئی کہ طفیلی بن کر جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی دعوت کہیں نہیں ہے، آپ کے دوست یا گھر کے کوئی لوگ جا رہے ہیں جن کے 1-2 آدمی کی دعوت ہے، تو ہم آپ مت جائیں۔ ہمارے ملکوں میں کیا ہے کہ ایک آدمی کی دعوت دیا تو اس کے ساتھ 5 بچے 4 بچے بھی گھر سے چلے آتے ہیں، یہ عجیب ماحول ہے، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، اس نے بہت زیادہ بنا کے رکھا ہوگا۔ تو عام طور سے آپ دیکھیں کہ دعوتوں میں اگر عقیقے کی دعوت آپ نے ایک آدمی کی دعوت کر رکھی ہے گاؤں میں، تو پتہ چلا کہ ہر آدمی کے ساتھ 1 بچہ 2 بچہ 3 بچہ بھی وہاں موجود ہے، وہ بھی 5 سال کے 8 سال کے بچے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں لے آئے تو آدمی تو بھگا نہیں سکتا نا۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کھانے پینے کے جو آداب ہیں اچھی طرح سے سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور اپنے بچوں کو سکھانے کی، اس کی تعلیم دینے کی اللہ تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے۔ خاص طور سے جو ہمارے اخوان، جو ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا جو ہمیں سن رہے ہیں لائیو ابھی ہیں، آپ اس پر عمل کریں، اور اپنے گھر میں اس کو عملی طور پر جو ہے کیا ہے اپنے بچوں کو تعلیم دی جائے بچپن ہی سے، تاکہ یہ چیزیں وہ سیکھ لیں اور ان کی آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو وہ جو ہو تعلیم دے سکیں، ہے نا؟ یہ دین اسی طرح پھیلا ہے میرے دوستو، صحابہ کرام سے یہ چیزیں ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ اس ویڈیو کو یا اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اس کو آپ شیئر کریں، دوستوں میں پہنچائیں، یہ ہماری زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان سب چیزوں سے ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں،
اللہ رب العالمین جو ہے ہماری اس کہنے کو سننے کو قبول فرمائے، رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مہاماری بیماری سے ہم سب کو کی حفاظت فرمائے اور اس کا جلد سے جلد خاتمہ فرمائے، رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو دنیا میں ہیں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل جو ہے پھر اسی وقت ہم ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، جزاکم اللہ خیر۔